حدیث نمبر 911 عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، بہز بن حکیم اپنے والد سے، وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ کون ہے بھئی؟ بہز بن حکیم، بہز بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ، ہم اتفاق غالباً کل ہی لکھے تھے شاید۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا کون ہیں؟ معاویہ بن حیدہ۔ معاویہ بن حیدہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ عوراتنا ما نأتی منها وما نذر، میں نے عرض کیا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہماری شرمگاہیں، یعنی جسم کا وہ حصہ جو دکھانا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ ہماری شرمگاہیں ہم اس میں سے کتنا دکھا سکتے ہیں اور کتنا ہم چھپانا چاہیے، کتنا پردہ اس میں ہونا چاہیے؟ قال احفظ عورتک الا من زوجتک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کو چھپاؤ سوائے اپنی زوجہ سے، او ما ملکت یمینک، یا اپنی ہاتھ کی جو ملکیت ہو اپنی باندی سے، ان کے علاوہ سبھی سے چھپا دو۔ قال الرجل یکون مع الرجل، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مرد اگر ایک ساتھ ہو، یعنی اگر وہ ایک ساتھ پانی نہا رہے ہوں یا کچھ اس طرح سے کام کر رہے ہوں، قال ان استطعت الا يراها احد فافعل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کی شرمگاہ کو نہ دیکھ سکے، اس طرح سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دو۔ قال والرجل يكون خاليا، تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر آدمی اکیلا ہو تو قال فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے، شرمایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اپنے شرمگاہوں کی جہاں تک حفاظت کر سکتے ہیں اور ستر کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس کے نیچے ایک لائن ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت چاہوں گا۔ یستحیا منہ کے نیچے کی جو لائن ہے رواہ الترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وذکرہ البخاری فی الترجمۃ مختصرا، اور اس کو اختصار کے ساتھ امام بخاری نے ترجمہ میں ذکر کیا، تو یہ کوئی الگ کتاب نہیں ہے، یعنی امام بخاری کی ایک کتاب صحیح بخاری ہے، اور ایک کتاب ہم لکھے تھے تاریخ الکبیر امام بخاری کی، اور ایک کتاب لکھے تھے الادب المفرد۔ یہ ادب المفرد یا تاریخ الکبیر نہیں، یہ صحیح بخاری کا ہی حصہ ہے، لیکن جیسا چین آف حدیث بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں نا، اس طریقے میں نہیں بیان کیا یہ حدیث کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو اپنے ترجمۃ الباب میں لایا۔ ترجمۃ الباب امام بخاری کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ حدیث شریف بیان کرنے سے پہلے اس کے اوپر ایک ہیڈنگ بناتے، اور وہ ہیڈنگ کو وہ بولتے تھے ترجمۃ الباب، یعنی چیپٹر کا ایکسپلیننگ آف چیپٹر۔ تو وہ ہیڈنگ ہوتی ہے ایکچوئل وہ، لیکن بہت لمبی ہوتی ہے، یعنی 2 ورڈ میں نہیں ہوتی، وہ 2 لائن 3 لائن بعد وقت 4 لائن کا ترجمۃ الباب ہوتا ہے، اتنا لمبا۔ جی انٹروڈکشن آف چیپٹر بول دیں آپ، جو چیپٹر شروع، جو فصل شروع ہو رہا ہے، جو سیکشن شروع ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف دیتے ہیں، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اور ترجمۃ الباب میں امام بخاری اپنا موقف بتاتے ہیں، اکثر حدیثیں بعد میں لاتے ہیں، پہلے موقف سناتے ہیں کہ جو آنے والے حدیث ہیں اس سے میں نے یہ معنی لیا۔ تو یہ جو ہیڈنگز ہوتی تھی، اور یہ ہیڈنگ وتھ ایکسپلینیشن جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ کیونکہ یہاں پر ایک نیا لفظ آیا، کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی یہ کتاب میں یہ کیا لفظ ہے، تو ذکرہ البخاری فی الترجمۃ مختصرا، امام بخاری نے ترجمے میں اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ترجمہ یعنی اس ہیڈنگ کی وضاحت میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، باقی تو سب ریگولر ہے۔